الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العالی کا تحریر کردہ رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، آج اس رسالے سے مختصر بیان کی ترکیب ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور مزید اچھی نیتوں کے ساتھ بیان مکمل سننے کی کوشش کیجیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈیزائن والی چادر میں نماز۔ بخاری شریف میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خمیسہ یعنی نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن پر ایک نظر ڈالی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم سے ان بجانیہ کی چادر لے آؤ، کیونکہ اس ڈیزائن والی چادر نے ابھی مجھے نماز سے باز رکھا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نماز میں اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن دیکھنے لگا تو مجھے خوف ہے کہ یہ میری نماز خراب کر دے۔ لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، عربی میں خمیسہ بیل بوٹے یعنی ڈیزائن والی چادر کو کہتے ہیں۔ یہ اونی سیاہ چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیتاً یعنی گفٹ خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ اس کو اوڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ انبجانیہ شام یعنی سوریہ کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سادہ کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھاگل بھوریا ڈھاکہ کی ململ یا لائل پور کا لٹا مشہور ہے۔ چونکہ چادر کا واپس کرنا ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرتا، ان کی دلداری یعنی دلجوئی کے لیے اس کے عوض یعنی بدلے میں دوسری چادر طلب فرمائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں، لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، خصوصاً صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں۔ جیسے سفید کپڑے پر سیاہ دھبا معمولی بھی ہو تو دور سے چمکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محراب مسجد سادہ ہونا بہتر ہے تاکہ نمازی کا دھیان نہ بٹے۔ بعض صوفیہ نقش و نگار والے مصلی کی بجائے سادہ چٹائی پر نماز بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہی حدیث ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ قلب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واردات یعنی مبارک دل پر گزرنے والی کیفیات مختلف ہے۔ کبھی کپڑے کے بیل بوٹے یعنی ڈیزائن سے خشوع و خضوع کم ہونے کا اندیشہ یعنی ڈر ہوتا ہے، اور کبھی میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی بشریت کا ظہور ہے اور کبھی نورانیت کی جلوہ گری۔ ڈیزائن والے لباس میں نماز جائز ہے۔ اے عاشقان رسول، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رنگین یا ڈیزائن والے لباس میں نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ مسئلہ یہ کہ لباس کا ڈیزائن ہو یا جیب پہ کوئی وزنی چیز یا کوئی سی بھی شے جو نماز کی خشوع و خضوع میں رکاوٹ ڈالے، اس سے بچنا بہتر اور کار ثواب ہے۔ نئے نعلین شریفین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نئے نعلین شریفین یعنی مبارک جوتیوں کو پہنا، وہ آپ کو اچھی لگی تو سجدہ شکر کیا اور ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی تاکہ وہ مجھ پر غضبناک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے ملنے والے سائل یعنی مانگتا کو وہ نعلین شریفین عطا فرما دیے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا،
میرے لیے پرانے نرم چمڑے کے نعلین یعنی جوتے خرید لو، پھر انہیں پہنا۔ سونے کی انگوٹھی۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہونے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی منبر پر تشریف فرما تھے کہ انگوٹھی اتار دی اور ارشاد فرمایا، اس نے مجھے مشغول کر دیا، میری ایک نظر اس کی طرف رہی اور ایک نظر تمہاری یعنی حاضرین کی طرف۔ سونا مرد کے لیے حرام۔ اے عاشقان رسول، پہلے سونا مردوں کے لیے جائز تھا مگر بعد میں حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ میں سونا، پھر یہ فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ واقعہ، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پرندے کی محبت کا وبال۔ واقعہ، ایک عابد یعنی عبادت گزار بندے نے کسی جنگل میں طویل یعنی لمبے عرصے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی پرندے کو درخت کے اندر اپنے گھونسلے میں چہچہاتا دیکھ کر دل میں کہا، کیا ہی اچھا ہو جب میں عبادت کے لیے اس درخت کے قریب جگہ بنا لوں تاکہ اس پرندے کی آواز سے انس یعنی پیار پاتا رہوں۔ پھر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فلاں عابد یعنی عبادت گزار سے کہہ دو تم مخلوق سے مانوس ہوئے یعنی پیار حاصل کیا، میں نے تمہارا درجہ ایسا کم کر دیا کہ اب کسی بھی عمل سے اسے نہیں پا سکو گے۔ پرندے پالنا کیسا؟ اے عاشقان نماز، پرندے وغیرہ پالنا جائز ہے مگر ان کاموں میں ایسی مشغولیت مناسب نہیں جو نمازوں کے خشوع اور دیگر عبادات کے اندر دل جمعی میں رکاوٹ بنے، اور یہ ضروری ہے کہ دانہ پانی وغیرہ اس کثرت سے دیجیے کہ کسی طرح بھی آپ کی وجہ سے ان کو بھوک و پیاس کی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جانوروں کو دن میں 70 دفعہ یعنی بہت زیادہ دانہ پانی دکھائیں، ورنہ پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ جانور پر ہر طرح کے ظلم سے بچنا ضروری ہے کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمان مقدمہ وغیرہ دائر کر سکتا ہے، مظلوم جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ یہ بھی یاد رہے کہ مظلوم جانور کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابی نے باغ صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، یکایک خاکی رنگ کا ایک کبوتر اڑا اور باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آپ کو یہ منظر اچھا لگا، لمحے بھر کے لیے اپنی نظر اسی طرف لگا دی، پھر جب نماز کی طرف توجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے مال یعنی باغ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ باغ صدقہ ہے، جہاں چاہے اسے خرچ فرمائیے۔ تابعی بزرگ نے باغ صدقہ کر دیا۔ ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کی۔ کھجور کے درخت پھلوں کی کثرت کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے، ان پر نظر پڑی تو ان کو بھلے لگے اور یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کی، اب وہ باغ صدقہ ہے
اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50,000 میں بیچ دیا۔ شیطان نے خزانے کا پتہ بتا دیا۔ واقعہ: ایک شخص نے مال دفن کر کے بھول گیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، رات بھر نوافل پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس شخص نے نماز پڑھنا شروع کی، ابھی چند رکعت ہی پڑھی تھی کہ اسے یاد آ گیا تو اس نے نفل نماز ختم کر دی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہ پڑھنے دے گا اور تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس شخص نے رضا الہی کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل پڑھے تھے اور اس کا کام بن گیا۔ یہ یاد رکھیے، جب کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے ورد یا وظیفہ کریں، اس میں ثواب کی نیت بھی کرنی چاہیے، مثلا روزی میں برکت، بیماری سے شفا، قرض کی ادائیگی، اولاد ہونے یا رشتہ ملنے وغیرہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں یا کوئی ورد و وظیفہ کریں تو اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت ضرور کریں۔ اللہ کریم چاہے تو کام بھی بن جائے گا۔ اسی طرح صلاۃ الحاجات وغیرہ کی ادائیگی میں بھی ثواب کی نیت کرنی چاہیے۔ نماز کے وقت اپنی ہر شے کو الوداع کہہ دو۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہوا، اپنی خواہشات سے کوچ کرتا ہوا اور اپنی زندگی کو الوداع کہتا ہوا اپنے مولا کی طرف جا رہا ہو۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں نفع پہنچائے تو نماز شروع کرنے سے قبل یہ کہو، شاید میں اس نماز کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکوں گا، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز کے وقت موت کی یاد کی جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار مدنی رسالہ اور کتب و رسائل امیر اہل سنت سے درس و بیان سننے کے لیے ہمارے اسلامک چینل رضا اسلامک اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔